السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے اگلے ماہ کی 11 تاریخ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تینوں مسلح افواج کے عہدیداروں کو متعلقہ شعبوں میں ان کی شاندار کارکردگی پر فوجی اعزازات دینے کے لیے تقسیم اعزازات کی تقریب اس وقت ایوان صدر اسلام آباد میں جاری ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ بڑی فوج کے سربراہ اور برطانوی اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر نے آج راولپنڈی میں پیشہ ورانہ باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے آن لائن ویزا کے لیے اب تک 3 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سید یوسف رضا گیلانی کی درخواست خارج کر دی ہے، جس میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ چائنا نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں حالیہ برسوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حدت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے ہلاکتوں کی تازہ لہر کی سخت مذمت کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے افغان امن عمل کو تقویت پہنچانے کی حالیہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے خبردار کیا ہے۔ آج افغانستان کے صوبوں قندوز اور بلخ میں الگ الگ واقعات میں 22 طالبان عسکریت پسند اور سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ چین نے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر ایک دوسرے کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث اسلام آباد سمیت مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے اگلے مہینے کی 11 تاریخ تک بند رہیں گے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں تعلیم اور صحت کے وزراء کے ایک مشترکہ اجلاس میں کیا گیا۔ بعد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومتیں ان اضلاع کا فیصلہ کریں گی جہاں تعلیمی ادارے بدستور بند رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مخصوص اضلاع میں کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جبکہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں وائرس کی شدت قدرے کم ہے۔ پنجاب کے چند اضلاع میں خاص طور پہ لاہور میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ صورتحال کا جائزہ لینے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے حوالے سے تعلیم اور صحت کے وزراء کا اگلا اجلاس اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ہوگا۔ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے۔ پچھلے سال بھی 9، 10، 11، 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہے وہ ایگزام ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے برونائی دارالسلام کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برونائی دارالسلام کے سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل داتو محمود سیدان سے جنہوں نے ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی، گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں برادر ملکوں کو باہمی مفاد کے لیے اپنے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور برونائی دارالسلام کے درمیان مشترکہ اقدار اور یکساں مذہب پر مبنی گہرے اور شاندار تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں میں عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک جیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا زرعی شعبہ بہت مضبوط ہے اور صدر نے دونوں ملکوں کو عوام کے درمیان رابطوں کے فروغ کے علاوہ اور ثقافتی وفود کے تبادلوں پر بھی زور دیا، جس سے دونوں برادر ملکوں کو مزید قریب لانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل داتو محمود سیدان نے پاکستانی ڈاکٹروں کی خدمات کو بہت زیادہ سراہا، جو خصوصاً کورونا وبا کے دوران برونائی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تحسین کام کر رہے ہیں۔
تینوں مسلح افواج کے عہدیداروں کو متعلقہ شعبوں میں ان کی بہترین کارکردگی پر فوجی اعزازات دینے کے لیے تقسیم اعزازات کی تقریب اس وقت ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی. ڈاکٹر عارف الوی نے کامیاب ہونے والوں کو اعزازات دیے. یوم پاکستان کی تقریبات کے سلسلے میں عظیم الشان فوجی پیریڈ کل اسلام آباد میں ہوگی. تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے اجاز حسین کی اس رپورٹ میں. پریڈ میں بری فوج، فضائیہ اور بحریہ کے علاوہ اسٹریٹجک فورسز پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کریں گی. اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے اس موقع پر مقامی طور پر تعطیل کا بھی اعلان کیا ہے. یوم پاکستان کی مناسبت سے یہ پریڈ ہر سال شکرپڑینگ گراؤنڈ اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے. اس سال بھی مسلح افواج نے پریڈ کے لیے بھرپور تیاریاں کی ہیں اور اس حوالے سے آج پاک فضائیہ کے طیاروں نے وفاقی دارالحکومت میں بھرپور ریہرسل بھی کی ہے. گزشتہ سال کورونا وائرس سے عوام کو محفوظ رکھنے کی خاطر حکومت نے اس پریڈ کو منسوخ کر دیا تھا. اس مرتبہ یوم پاکستان پریڈ کے انعقاد کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندوں سے لڑائی کے برے دن گزر گئے اور ہم معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں. کورونا وائرس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے گراؤنڈ میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. برطانیہ کے کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سر پیٹرک نیکولس یارڈلے مونارد سینڈرز نے آج GHQ راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، خطے میں امن و استحکام لانے، خصوصاً افغان امن عمل میں پاک فوج کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کیا اور انہیں سراہا. بری فوج کے سربراہ نے معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاک فوج برطانیہ کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اندرونی انتشار کا شکار ہیں اور انہیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی پوری توجہ مہنگائی کے مسئلے پر سے نمٹنے پر ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بدعنوانی کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہیں اور ملک کے عوام لوٹے ہوئے مال اور دولت کی بازیابی کے خواہاں ہیں. عمران خان کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ عمران خان کیوں کہہ رہا ہے کہ ہر صورت میں ان سے پیسہ نکالنا ہے؟ کیونکہ یہ قوم کی خواہش ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے. چھوٹے چھوٹے لوگوں سے وصولیاں ہوئی ہیں، بڑے چور جو ہے وہ بھی للکار رہے ہیں اور بھی مچکار رہے ہیں، اور بڑے چوروں سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نہیں وصولی ہوئی. وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی قومی احتساب بیورو میں پیشگی روز مسلم نون بھی بے نقاب ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک آن لائن ویزا کے لیے 3 لاکھ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ویزے کے خواہش مند افراد کی سہولت کی فراہمی کا منصوبہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کویتی ویزے کی پابندی ختم کرانے کے لیے کویت کا دورہ بھی کریں گے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ چینلز کے لیے میڈیا سٹی کے قیام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے صحافیوں کو رہائش کی فراہمی کے لیے بھی ایک منصوبہ شروع کیا جائے گا. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے بہتر مفاد کی خاطر انتخابی اصلاحات کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے. اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پہ اختلاف کو پارلیمنٹ کی ساکھ مجروح کرنے سے باز رہنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے اور اب ضمانت وغیرہ وہ کرا رہے ہیں، کیونکہ کل تک تو ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہم ضمانت نہیں کرائیں گے، لیکن آج انہوں نے یہ ضمانت کرائی ہے جو کہ یقینی طور کے اوپر ایک مثبت عمل ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ پر توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ ان سے ہی مستقبل وابستہ ہے. فواد چودھری نے کہا کہ چین کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت ٹیکنالوجی کے میدان میں فائدہ حاصل کرے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے جس میں انہوں نے اس ماہ کی 12 تاریخ کو منعقد ہونے والے سینٹ چیئرمین کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے آج اپنے فیصلے میں درخواست ناقابل سماعت ہونے کا اعلان کیا. چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین لی جان شیو نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان تصویراتی تعاون کے سدا بہار شراکت دار ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کا رجحان ہمیشہ برقرار رہا ہے. چیئرمین سینٹ کے دوبارہ انتخاب پر صادق سنجرانی کے نام تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں حالیہ برسوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے.
لی جان شیو نے کہا کہ خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر کے نمایاں نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دبئی کے نائب حکمران اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خزانہ و صنعت شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ تعزیت کی اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہلاکتوں اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ واقعہ افسوسناک ہے جو روہنگیا مسلمانوں کی مسلسل مشکلات اور مصائب کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو روہنگیا بحران کے حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ جاپان میں پاکستان کے سفیر امتیاز احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان دیرینہ دوست ہیں اور ان کے درمیان گہرے تعلقات پر مبنی خصوصی رشتہ ہے جو تاریخ اور وقت کے لحاظ سے بہت پرانا ہے۔ انہوں نے یہ بات یوم پاکستان کے موقع پر معروف صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام میں جاپان اور جاپانی عوام کے لیے گرمجوشی اور محبت کے گہرے جذبات ہیں۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کا خود قدرتی حسن اور تنوع کے عنوان سے ایک تصویری نمائش اور ویبینار کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی۔ ویسٹ منسٹر ایبے لندن نے یوم پاکستان بنانے اور پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ جذبہ خیرسگالی کے اظہار کے لیے اپنی عمارت کے شمالی ٹاور پر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ ویسٹ منسٹر ایبے 1000 سال پرانا گرجا گھر ہے جو یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج گوجرانوالہ، حافظ آباد اور شیخوپورہ کا دورہ کیا، ترقیاتی پیکیجز کا اعلان اور مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے۔ شیخوپورہ میں انہوں نے 1 ارب 27 کروڑ روپے کے نئے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمپلیکس اور مریب کے ٹراما سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے سیاحت کے فروغ کے لیے ماناوالا سے سچا سودا تک سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا جس پر 64 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے حافظ آباد کے دورے کے دوران شہر کے لیے 7 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال حافظ آباد کے لیے اراضی مختص کر دی گئی ہے اور حافظ آباد تک سکھے کی کوٹ ہارا تا جلال پور بھٹیاں، چوک سکھے کی تا جلال پور بھٹیاں تک سڑک کی تعمیر اور توسیع جلد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے موقع پر صوبے کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 7 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا۔ اپنے گوجرانوالہ کے دورے کے دوران انہوں نے شہر کے لیے 7 ارب 84 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ثقافتی، تاریخی ورثے اور قدرتی مناظر کے لحاظ سے پاکستان بلا شبہ ایک پرکشش سیاحتی مقام ہے۔ انہوں نے ترکی کے کونسل جنرل تولگا اوسیک سے گفتگو کرتے ہوئے، جنہوں نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں ان سے ملاقات کی، کہا کہ ترکی کے ساتھ پاکستان کے بہترین 2 طرفہ تعلقات ہیں۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں ذرائع آمدنی اور بے روزگاری کے مسائل حل کرنے کی غرض سے سیاحتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ترکی کے کونسل جنرل نے اس موقع پر کہا کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان شاندار تعلقات ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت محکمہ پولیس کو بہتر بنانے اور اس کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اصلاحات کر رہی ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے محکمہ پولیس کی مشاورت سے مجوزہ اصلاحات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ محمود خان نے کہا کہ عوام کو سہولت دینے کے جذبے کے ساتھ سرکاری اداروں میں اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے کہا ہے کہ گلگت شہر کی ترقی ماسٹر پلان کے تحت یقینی بنائی جائے۔ آج گلگت شہر میں مختلف مقامات کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ شہر میں سڑکیں پاونر مشین کے ذریعے بہتر کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر گلگت بلتستان کو ہدایت کی کہ وہ اسکول کے اوقات کے دوران ٹریفک کی بلا تعطل روانی کے لیے ٹریفک پلان وضع کریں۔ انہوں نے تجاوزات ختم کرانے اور نئے تعمیر کیے جانے والے تجارتی مراکز میں پارکنگ ایریاز لازمی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ چمن میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانا قومی مفاد میں ہے۔ انہوں نے یہ بات چمن میں پاک افغان سرحد باڑ لگانے کے حوالے سے آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
انہوں نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرحد پر باڑ لگانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. بلوچستان کے ضلع مستونگ میں نیشنل ہائی وے پر ایک کار اور مسافر گاڑی کے درمیان تصادم میں کم سے کم 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. جسٹس محمد شیراز کیانی نے آج آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا. صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا. آزاد جموں و کشمیر کابینہ کے ارکان، آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں، سینئر وکلاء اور عدالتی افسران نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سلیم بابر کل ریٹائر ہو گئے تھے. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی خواہش کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کیا جاتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات اور خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ بھارت کو مظلوم کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں پر مظالم کو فوری طور پر بند کرنا چاہیے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے قتل عام کی تازہ لہر کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کی حل پر زور دیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں تحریک آزادی کشمیر کو بھارتی مظالم کے باوجود جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا بھی اعادہ کیا. بیان میں شوپیاں اور دیگر علاقوں کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی. بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر، بارامولہ، بڈگام، بانڈی پورہ، اسلام آباد، شوپیاں اور پلوامہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دیں، جس سے عام کشمیریوں کی زندگی جہنم بن گئی ہے. قابض فورسز اہلکار تلاشی آپریشنوں کے دوران نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور خواتین اور مردوں کو ہراساں کرتے ہیں. ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کی طرف سے نیشنل کیپٹل ٹیریٹری ترمیمی بل 2021 کی منظوری پر نئی دلی کے وزیر اعلیٰ اروندر کیجریوال اور ان کے احتجاج پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بل کے تحت ایک لیفٹیننٹ گورنر کی تعیناتی کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے. سری نگر اور جموں میں 2 بھارتی فوجیوں نے خودکشی کر لی، جس سے جنوری سن 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 497 ہو گئی ہے. پاکستان نے افغانستان میں امن عمل کو دوبارہ منظم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمع کرائے گئے ایک بیان میں عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے امن مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی کوششوں اور جنگ سے تباہ حال ملک میں سیاسی مفاہمت روکنے سے خبردار کیا ہے. پاکستانی مندوب نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تشدد میں کمی کے لیے کام کریں. منیر اکرم نے کہا کہ ہمیں انسانی حقوق اور جمہوریت کے تحفظ کا بہانہ بنا کر امن معاہدے کو ناکام بنانے اور افغان سرزمین کو اس کے ہمسایوں کے خلاف استعمال کرنے کا خواہاں عناصر کا راستہ روکنا چاہیے. آج افغانستان کے صوبے قندوز اور بلخ میں الگ الگ واقعات میں 22 طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے. افغان سرکاری ذرائع کے مطابق آج عسکریت پسندوں نے صوبہ قندھار میں ایک پل بھی دھماکے سے اڑا دیا. ابھی تک ہلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی. چین نے مشرقی وسطی کے ممالک کے درمیان باہمی احترام پر زور دیا ہے. ایک انٹرویو کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ چین نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عشروں پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے. انہوں نے کہا کہ چینی حکومت اسرائیل اور فلسطین کو مذاکرات کے لیے چین میں مدعو کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. یمن میں چینی وزیر خارجہ نے یمن میں تنازع کے حل کے لیے سعودی منصوبے پر جلد عمل درآمد پر زور دیا. میانمار میں گزشتہ ماہ فوجی بغاوت کے بعد جاری احتجاج میں فوجی طاقت کے استعمال میں اضافہ ہو گیا ہے. فوجی اہلکاروں نے مینڈیلے سٹی میں ایک 7 سالہ بچی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 20 سے زیادہ ہو گئی ہے. سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحادی فوج نے بحیرہ احمر پر حدیدیہ میں واقع یمن کی بندرگاہ پر 4 تیل بردار بحری جہازوں کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی ہے. یہ اجازت
حوثی باغی گروپ کے اس بیان کے بعد دی گئی ہے کہ وہ صرف فضائی اور سمندری ناکہ بندی اٹھائے جانے کی صورت میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کرے گا۔ یمن کی سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت کے ٹرانسپورٹ کے نائب وزیر نصر شریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تیل بردار بحری جہازوں کو لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے حدیدیہ کی بندرگاہ پر جانے کی اجازت دی گئی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کا یمن میں بحران کے خاتمے کا منصوبہ اس کے خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے مسلسل تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ کابینہ کے ورچوئل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ منصوبہ عالمی سطح پر امن اور سیاسی کوششوں کے لیے سنجیدہ اور عملی حمایت کا حصہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر راکٹ حملے کیے۔ راکٹ حملوں میں نقصان یا ہلاکتوں کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تپیدق سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا گیا، جس کا مقصد بگڑتی ہوئی صحت، تپیدق کے سماجی اور معاشی اثرات اور دنیا سے اس مرض کے خاتمے کی کوششوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تپیدق ایک مہلک متعدی مرض ہے جو زیادہ تر پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے وقت گزر رہا ہے، جس کا مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ تپیدق کے خاتمے کے لیے عالمی رہنماؤں کی طرف سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بھارتی بلے باز روہت شرما کو بچھاڑ دیا ہے۔ آئی سی سی نے ایک روزہ میچوں کی نئی درجہ بندی جاری بھی کر دی ہے، جس کے مطابق قومی ٹیم کے کپتان اور کراچی کنگز کے مایہ ناز بلے باز بابر اعظم نے اہم سنگ عبور طے کیا اور آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ بابر اعظم نے دوسری پوزیشن پر برے جوان بھارتی بلے باز روہت شرما کو تیسرے پر دھکیل دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر شرجیل خان کا کہنا ہے کہ گرچہ فٹنس ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مینجمنٹ کے مقرر کردہ معیار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے قومی T20 اسکواڈ میں شامل کرکٹ نے ورچوئل میڈیا کانفرنس میں کہا کہ قومی ٹیم میں کم بیک پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور لاہور میں جاری تربیتی کیمپ میں اچھے ماحول میں انہیں ٹریننگ کا موقع بھی ملا ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر مرحوم عبدالقادر کو ستارہ امتیاز ملنے پر ان کے بیٹوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ستارہ امتیاز کا اعزاز ملنے پر قومی کرکٹ عثمان قادر اور سلیمان قادر نے ویڈیو پیغامات جاری کی ہیں، جس میں عثمان قادر نے ان کے والد کی خدمات کے بدلے ستارہ امتیاز دینے پر حکومت پاکستان اور صدر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی نمبر 1 بیڈمنٹن کھلاڑی ماہور شہزاد اولمپکس مشن پر پولینڈ روانہ ہو گئی ہیں، جہاں وہ 25 سے 28 مارچ تک ہونے والے پولش انٹرنیشنل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی۔ 13ویں ویمن کلب فٹ بال چیمپئن شپ کراچی میں جاری ہے کہ ایم سی گراؤنڈ میں ہونے والے گروپ بی کے میچ میں ماشا یونٹ نے کراچی ویمن فٹ بال کلب کو 0 کے مقابلے میں 35 گول سے ہرا دیا اور نیا قومی ریکارڈ بنایا۔ اس سے قبل واپڈا نے پشاور کو سن 2008 میں 32 گول سے ہرایا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں فن کی دنیا، تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ترکی کے تاجروں کے گروپ نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کا دورہ کیا اور صوبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے وفد کو تجارتی مواقع کے بارے میں بریفنگ دی اور حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں ناصر حیات اور نائب صدر ناصر خان نے FBR کی طرف سے درآمدی سامان کو کلیئرنس کی اجازت دے کر کاروبار اور تجارت کی سہولت میں بہتری لانے کی کوششوں کو سراہا۔ FBR کے جاری کردہ آرڈر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ FPCCI تجارتی سہولیات کو بہتر بنا کر راہداری تجارت میں اضافے کے ذریعے معاشی طور پر محروم علاقوں کو ترقی پر زور دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی معاشی منظرنامہ یکسر بدل گیا ہے۔ ای کامرس اور ڈیجیٹلائزیشن نے بین الاقوامی تجارت کے لیے اہمیت حاصل کر لی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس میں اضافے کے بعد مارکیٹ 45,544 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ مجموعی تجارتی حجم 409 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پیر کو 440 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 399 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔
کولگیٹ اپوم کی کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 86 روپے 20 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 500 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 154 روپے 19 پیسے اور قیمت فروخت 157 روپے 81 پیسے، یورو 182 روپے 95 پیسے اور 186 روپے 96 پیسے، سعودی ریال 41 روپے 7 پیسے اور 42 روپے 13 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 91,907 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,68,623 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ جی، ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم پاکستان کے موقع پر فن و ادب اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا۔ ایوان صدر اور چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤسز میں اعزازات کی تقسیم کے لیے تقاریب منعقد کی گئیں، جن میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور صوبائی گورنروں نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات پر گزشتہ سال نامزد ہونے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا، جن میں اداکاروں، فنکاروں اور فن و ادب میں تعلق رکھنے والوں کی نمایاں تعداد شامل ہے۔ تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والے فنکاروں میں اداکار ہمایوں سعید، اداکارہ ریشم، گلوکار علی ظفر، گلوکار محمد علی شیخی، اداکارہ سکینہ سمو، گلوکارہ سریا خان، ماجبی غزل باز، گلوکار کرشن جی، گلوکار کرشن نعت خاں اور صوفی گلوکارہ ہنا نصر اللہ شامل ہیں۔ معروف شاعر احمد فراز اور عظیم صوفی گلوکارہ عابدہ پروین، شعراء آفاق مصور اور خطاب صادق نقوی، معروف مصور پروفیسر شاکر علی، مصور اور مجسمہ ساز مرحوم ظہور الحق اور ممتاز ادیب جمیل جالمی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اداکارہ ریشم نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں اداکارہ نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا بہت اہم دن ہے۔ معروف ڈرامہ نگار اور مصور ڈرامہ نویس خلیق الرحمان نے قمر نے کہا ہے کہ طویل مدت بعد تمغہ حسن کارکردگی حقدار لوگوں کو ملا ہے۔ خلیل الرحمان قمر نے سوشل میڈیا پر اداکاروں ہمایوں سعید کو تمغے سے نوازے جانے پر مبارکباد دی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب شامل کرتے ہیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ بین الاقوامی سائنسی جریدے سائنس میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق 450 مختلف اقسام کی تتلیوں کا سروے کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ 1980 سے اب تک ویسٹرن مونارک تتلیوں کی آبادی 99.9% کم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کیج وائٹ اور دیگر اقسام کی تتلیاں بھی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا قدرتی گھر تباہ ہو رہا ہے۔ ہالینڈ کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں پہلی بار وہ غدود تیار کیے ہیں جو آنکھوں میں آنسو پیدا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ آنکھوں میں آنسوؤں کا بنتے رہنا اور وقفے سے خارج ہونا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہماری آنکھیں مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں، بلکہ آنکھوں کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ گائے بھینسوں کے چارے میں سمندری گھاس کی تھوڑی سی مقدار شامل کر دی جائے تو اس سے میتھین گیس کے اخراج میں 82% تک کمی ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیووس میں کی گئی اس تحقیق کے دوران 21 پالتو گایوں کے روزانہ چارے میں سرخ سمندری گھاس کی تھوڑی مقدار شامل کی گئی۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان کے بیشتر حصوں میں بارش ہوئی، جبکہ کالام، مالم جبہ اور دروش میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش راولاکوٹ میں جہاں 39 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے بعض بڑے شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 22، پشاور 10، کوئٹہ 5، گلگت اور مظفر آباد 8، مری اور شوپیاں 3، سری نگر 5، جموں 16، لیہ -3، پلوامہ -2 اور بارہمولہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے اگلے ماہ کی 11 تاریخ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تینوں مسلح افواج کے عہدیداروں کو متعلقہ شعبوں میں ان کی شاندار کارکردگی پر فوجی اعزازات دینے کے لیے تقسیم اعزازات کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ یوم پاکستان کے حوالے سے مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سید یوسف رضا گیلانی کی درخواست خارج کر دی ہے، جس میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے عادل افتخار. سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ. مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف. مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب. مدیر کھیل کی خبریں یاسر اسلم. مدیر تجارتی خبریں، مدیر سائنس اور فن کی خبریں ماجد محمود. کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف. مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکر اور نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.